بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے تاریخ اور معاشرہ، مؤلف شہید مرتضی مطہری، تصحیح و پروف ریڈنگ مجاہد حسین حر صاحب، ناشر شہید مطہری فاؤنڈیشن۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 9 پڑھیں گے۔ نمبر 4، آئیڈیالوجی کی اپنے دور سے عدم مطابقت۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ تاریخی مادیت کی روح سے تاریخ کے کسی بھی دور میں عمارت بنیاد پر سبقت نہیں لی جا سکتی، لہذا ہر دور کی معلومات لازماً اسی دور سے وابستہ ہوتی ہیں، اور جب وہ دور ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ معلومات بھی کہنہ اور منسوخ ہو جاتی ہیں اور تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ کر لی جاتی ہیں۔ معلومات، فلسفے، منصوبے، پیشن گوئیاں اور مذاہب سب اسی دور کے تقاضوں کی جبری پیداوار ہیں جس میں وہ ظہور پذیر ہوئی ہیں اور دوسرے دور کے تقاضوں کے ساتھ میل نہیں کھاتی، لیکن عملاً اس کے برعکس ثابت ہوا ہے۔ ادیان و مذاہب کا ذکر کیا، بہت سے فلسفے، بہت سی شخصیتیں، بہت سے افکار اور کتنی ایسے افکار ہیں جنہوں نے وقت کے مادی تقاضوں کو وجود بخشا، لیکن وہ آج بھی تاریخ بشریت کے افق پر تابندہ ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ مارکس یہاں بھی اپنی بعض باتوں میں مارکسزم سے علیحدہ ہو گیا ہے۔ وہ اپنی معروف کتاب جرمن آئیڈیالوجی میں لکھتا ہے، کبھی کبھار یوں لگتا ہے کہ آگہی اپنے ہم اثر تجربی تعلقات پر مقدم ہو گئی ہے۔ اس طرح ایک زمانہ بعد کی کشمکشوں میں دور ما قبل کے مفکرین کی باتوں سے حجت کی حیثیت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ثقافتی ترقی کا استقلال۔ تاریخی مادیت کی روح سے معاشرے کی علمی و ثقافتی بنیاد سیاست، قضاوت اور مذہب کی طرح اقتصادی بنیاد سے وابستہ ہے، اور اس سے ہٹ کر بطور جداگانہ اور مستقل حیثیت سے اس کی ترقی کا امکان نہیں۔ معاشرے کے پیداواری آلات اور اقتصادی بنیاد کی ترقی ہی علم کو آگے بڑھاتی ہے۔ اولاً ہمیں معلوم ہے کہ پیداواری آلات انسانی وجود کے بغیر ہرگز از خود ترقی نہیں کرتے۔ انسانی عالم طبیعت اور انسان کی محنت طلب جستجو مل کر پیداواری آلات کو ترقی اور تکامل سے ہمکنار کرتے ہیں۔ پیداواری آلات اور انسان کی ترقی اور تکامل باہم مربوط ہیں، لیکن یہاں موضوع گفتگو یہ ہے کہ ان میں کون کس پر مقدم ہے۔ کیا انسان پہلے کچھ دریافت کرتا ہے اور پھر اسے عمل کی منزلت میں لا کر صنعت کو وجود عطا کرتا ہے، یا پہلے صنعت وجود میں آتی ہے اور پھر انسان کچھ دریافت کرتا ہے؟ بلا شبہ دوسری بات درست ہے۔ ظاہر ہے کہ فنی اصولوں اور سائنسی قوانین کی دریافت انسان کے تجربے اور تجسس سے ہوتی ہے۔ اگر انسان عالم طبیعت کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے، تجسس اور تجربے سے کام نہ لے، تو وہ فطرت کے قوانین میں سے کسی سائنسی قانون کو دریافت نہیں کر سکتا، اور کوئی فنی اصول اس کے ہاتھ نہیں لگ سکتا ہے۔ بات یہ نہیں کہ گفتگو اس امر میں ہے کہ کیا تجسس اور تجربے کے بعد انسان کے اپنے اندر عملی نشوونما ہوتی ہے اور پھر وہ اپنے وجود کے باہر فنی آلات کی تحقیق کرتا ہے۔ یہ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ بلا شبہ پہلی صورت درست ہے۔ علاوہ بری رشد و تکامل کی تعبیر انسان کے لیے حقیقی اور فنی اور پیداواری آلات کے لیے ایک مجازی تعبیر ہے۔ حقیقی رشد و تکامل وہ ہے جس میں ایک عینی حقیقت ادنا سے اعلیٰ مرحلے میں آئے، اور مجازی رشد وہ ہوتا ہے جہاں ایک عینی حقیقت اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں نہ جائے بلکہ معدوم اور منسوخ ہو جائے، اور اس سے مختلف حقیقت اس کی جگہ لے لے۔
مثلا بچے کا بڑا ہونا در حقیقت ایک حقیقی رشد و تکامل ہے، لیکن جب کوئی استاد کسی کلاس کو پڑھا رہا ہو اور بعد میں اس سے زیادہ فاضل اور زیادہ تجربہ کار استاد اس کی جگہ لے لے تو کلاس کی تدریسی حالت میں ترقی ہوگی اور جماعت تکامل پائے گی، لیکن یہ تکامل ایک مجازی تکامل ہوگا۔ اوزار سازی کے دوران انسانی تکامل ایک حقیقی تکامل ہے۔ واقعاً انسان روحانی طور پر نشوونما پاتا ہے اور تکامل سے ہمکنار ہوتا ہے، لیکن صنعتی تکامل موٹر کاروں کے تکامل کی طرح، جس میں ہر سال ایک نیا کامل ماڈل نئی ٹیکنیک کے ساتھ بازار میں آ جاتا ہے، ایک مجازی تکامل سے ہے، یعنی اس میں ایک عینی حقیقت ادنا سے اعلیٰ مرحلے میں نہیں پہنچتی۔ گزشتہ سال کی موٹر موجودہ سال میں زیادہ آسائشات کی حامل نہیں ہوتی، بلکہ معدوم و منسوخ ہو جاتی ہے اور میدان سے نکل جاتی ہے اور اس کی جگہ دوسری گاڑیاں لے لیتی ہیں۔ بعبارت دیگر ایک ناقص چیز کا خاتمہ ہوتا ہے اور دوسری کامل چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک چیز دو ادوار میں نقص سے کمال کی طرف آئے، وہاں جہاں حقیقی اور مجازی تکامل ایک دوسرے کے دوش بدوش ہوں، ظاہر ہے کہ حقیقی تکامل اور مجازی فروغ ہوگا۔ مزید یہ کہ یہ امر صرف فنی علوم کے سلسلے میں، طب، نفسیات، عمرانیات، منطق، فلسفہ، ریاضی اور ان جیسے علوم میں ہرگز اس طرح کی یک طرفہ وابستگی کی تائید نہیں ہو سکتی۔ علوم کی پیش رفت کی اقتصادی اور مادی حالات سے وابستگی ایسی ہے جیسی اقتصادی اور مالی حالت کی علوم کی پیش رفت سے وابستگی، جیسا کہ کشملر مارکسزم کے خلاف لکھتے ہوئے کہتا ہے، یقیناً مادی اور معاشی حالت کلچر کے عالی شان مظاہر کی لازمی شرط ہے، لیکن اتنی ہی یہ بات بھی مسلم ہے کہ روحانی اور اخلاقی زندگی بذات خود بھی ایک پیشرفت کی حامل ہے۔ فرانس کا اگسٹ کانٹ انسان اور انسانیت کا خلاصہ ذہن کو قرار دیتا ہے، جو انسان کی انسانی صلاحیتوں کا ایک حصہ ہے اور انسان کی روحانیت کا نصف ہے۔ اگر اس بیان کا نقص دور کر دیا جائے تو اجتماعی تکامل میں اس کا نظریہ مارکس کے نظریے سے بدرجہ بہتر اور برتر ہے۔ اگسٹ کانٹ کہتا ہے، تاریخ کی اجتماعی اور معاشرتی صورتیں ایک ایسے دقیق علمی جبر کے تابع ہیں جو انسانی معاشروں کے ناقابل اجتناب انقلاب کی صورت میں انسانی ذہن کے ترقیاتی فرمان کے تحت ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 6، تاریخی میٹریلزم خود اپنی تنسیخ کرتا ہے۔ تاریخی مادیت کی روح سے ہر فکر، ہر سوچ، ہر علمی یا فلسفی نظریہ اور ہر اخلاقی نظام چونکہ خاص مادی اور معاشی شرائط کا نتیجہ ہے اور اپنی مخصوص عینی شرائط سے وابستہ ہے، لہذا اس کی اپنی کوئی مطلق حیثیت اور ساکھ نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا تعلق اس کے اپنے خاص زمانے سے ہے، اور جب وہ زمانہ بیت جاتا ہے اور مادی اور معاشی شرائط میں تبدیلی آ جاتی ہے جو جبری اور ناگزیر ہوتی ہے تو وہ فکر، وہ سوچ، وہ فلسفی یا علمی نظریہ اور وہ اخلاقی نظام بھی اپنی صحت اور اپنی افادیت کھو دیتا ہے اور اس کی جگہ دوسری فکر اور دوسرا نظریہ لے لیتا ہے۔ اس بنا پر تاریخی میٹریلزم بھی جو فلسفیوں اور بعض ماہرین نے عمرانیات کی طرف سے پیش کیا گیا ہے، اسی کلی قانون کے دائرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ قانون اگر اس کے شامل حال نہ ہو تو پھر استثناء واقع ہو جاتا ہے۔ لہذا ایسا سائنسی اور فلسفی قانون یا قوانین موجود ہیں جو اصالت رکھتے ہیں اور کسی معاشی بنیاد کے تابع نہیں ہیں، اور اگر خود اس قانون کے تابع ہے تو پھر تاریخی میٹریلزم قدر و قیمت، صحت اور افادیت کی روح سے فقط اس خاص اور محدود دور میں صادق آتا ہے جس میں اس نے جنم لیا ہے، نہ اس سے پہلے کا دور اس کا ہوتا ہے اور نہ بعد کا۔ یہ تاریخی میٹریلزم بہرحال نقص شدہ ہے، یعنی تاریخی میٹریلزم ایک تھیوری، ایک فلسفی
نظریہ اور بنیاد کی بالائی تعمیر کے عنوان سے یا تو اپنے غیر میں شامل ہے اور اپنے آپ میں شامل نہیں کہ جس کی روح سے وہ خود اپنی تنقید کرنے والا ہے، یا پھر خود اپنے ساتھ اپنے غیر میں بھی شامل ہے، لیکن ایک محدود دور کی قید کے ساتھ دوسرے ادوار میں وہ نہ تو خود اپنے میں شامل ہے اور نہ غیر میں۔ عین یہی اعتراض جدلیاتی پر بھی وارد ہے، جو اصول حرکت اور اصول پیوستگی متقابل ہر چیز میں حتیٰ کہ علمی اور فلسفی اصولوں میں بھی شامل جانتا ہے، اور ہم نے اصول فلسفہ اور روش ریالزم کی پہلی اور دوسری جلد میں اس پر اچھی خاصی گفتگو کی ہے۔ یہاں سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیا جدلیاتی مادیت اور معاشرہ تاریخی مادیت کی نمائش گاہ ہے، کس قدر بے بنیاد ہے۔ تاریخی مادیت پر دوسرے اعتراضات بھی عائد ہوتے ہیں، ہم فی الحال اس سے صرف نظر کرتے ہیں۔ میں حقیقتاً اظہار تعجب کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کوئی نظریہ اس حد تک بے اساس، بے بنیاد اور غیر سائنسی ہو اور اسی قدر اس کے سائنسی ہونے کا چرچا ہو۔ یہ سب پبلسٹی کے آرٹ کی کار فرمائی ہے۔ اسلام اور تاریخی مادیت۔ کیا اسلام تاریخی مادیت کا حامی ہے؟ کیا ان تاریخی واقعات کی توجیہ و تحلیل میں جو قرآن میں آئے ہیں، قرآن کی منطق تاریخی مادیت پر مبنی ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہی ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ مارکس سے کم از کم 1000 سال پہلے قرآن محمدی میں تاریخ کی توجیہ و تحلیل اسی بنیاد پر ہوئی ہے۔ عراق کے شیعہ استاد میں ڈاکٹر علی الوردی، جنہوں نے کئی ہنگامہ خیز کتابیں لکھی ہیں، جن میں مشہور کتاب منزل العقل البشری بھی شامل ہے، انہی لوگوں میں سے ہیں اور شاید یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو چھیڑا ہے۔ آج کل بعض مسلمان صاحبان عقل کے نزدیک زبان اسلام سے اس طرح کا تاریخی مجاہدہ ایک طرح کی روشن فکری سمجھی جاتی ہے اور یہ اس دور کا ایک مشن ہو گیا ہے۔ ہماری نگاہ میں جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں وہ اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں پائے، یا تاریخی مادیت صحیح طور پر ان کے مطالعے سے نہیں گزری، یا پھر دونوں کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تاریخی میٹریالزم کے جن 5 مبانی اور 6 نتائج کی ہم پہلے تشریح کر چکے ہیں، وہ اسلامی منطق سے واقف افراد کو یہ بتانے کے لیے کافی کہ اسلامی منطق اور تاریخی مادیت دو بالکل مختلف اور متضاد چیزیں ہیں۔ معاشرے اور تاریخ کے بارے میں یہ طرز تفکر خاص طور پر اس وقت جب اس پر جھوٹا اسلامی رنگ چڑھ جائے اور اسلام کی مہر تائید اس پر ثبت ہو جائے، اسلامی کلچر، معرف اور نظریے کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جن مسائل نے اس توہم کو پیدا کیا ہے، یا ممکن ہے جن کی وجہ سے لوگ اس توہم کا شکار ہو کر یہ سمجھ بیٹھیں کہ اسلام اقتصاد کو معاشرے کی بنیاد سمجھتا ہے اور تاریخ کی ہویت کو مادی گردانتا ہے، انہیں سامنے لائیں اور ان کا جائزہ لیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ جن مسائل کو ابھی ہم پیش کریں گے وہ ان سے کہیں زیادہ ہمہ گیر ہیں جنہیں خود انہوں نے پیش کیا ہے۔ ان افراد نے 2-3 آیتوں اور 2-3 حدیثوں کا سہارا لیا ہے، لیکن ہم ان مسائل کو بھی پیش کریں گے جنہیں ان لوگوں نے پیش نہیں کیا اور ممکن ہے بعد میں کبھی انہیں دلیل بنایا جائے۔ اس طرح ہم اپنی بحث ایک جامع اور کامل صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نمبر 1، قرآن نے بہت سے معاشرتی یا اجتماعی مسائل پیش کیے ہیں۔ معاشرتی بحثوں میں ہم نے قرآن کے وہ الفاظ جو اجتماعی مفہوم رکھتے ہیں تقریباً 50 ذکر کیے تھے۔ قرآن کی ان آیات کے مطالعے سے جن میں یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، معاشرہ کچھ 2 طبقاتی نوعیت کا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن ایک طرف سے معاشرے میں 2 طبقاتی کیفیت کو مادی اساس پر یعنی مادی استفادہ اور مادی محرومیوں کی بنیاد پر پیش کرتا ہے، اور ان میں سے ایک طبقے کو ملا صاحب جاہ و جلال و تمکینت، مستکبر، مصرف اور متعرف، اور دوسرے طبقے کو مستضعف، ضعیف و کمزور قرار
دیے جانے والا ناس عوام ذریعہ چھوٹے ناقابل وجہ اور ملا کے مقابل قرار پانے والے اراذل اور ارذلون پست اور بے سر و پا لوگ بتعبیر قرآن اپنی زبان سے نہیں بلکہ مخالفین کی زبان سے نقل کرتا ہے کہ عنوانین سے یاد کرتا ہے اور ان دو طبقوں کو ایک دوسرے کے مقابل قرار دیتا ہے اور دوسری طرف معاشرے کی دو طبقاتی کیفیت کو معنوی مفاہیم کی بنیاد پر پیش کرتا ہے۔ ان میں سے ایک طبقہ کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں اور مفسدوں کا ہے اور دوسرے طبقے میں مومنین، موحدین، متقین، صالحین، مجاہدین اور شہداء شامل ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کی ان آیتوں پر غور کریں جن میں دو مادی اور دو معنوی طبقات کو پیش کیا گیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ پہلے مادی طبقے پہلے معنوی طبقے اور اسی طرح دوسرے مادی طبقے دوسرے معنوی طبقے کے درمیان ایک طرح کا تطابق پایا جاتا ہے، یعنی کافروں، مشرکوں، منافقوں کا گروہ مستکبروں، مصرفوں، مترفوں، طاغوتوں اور اعلیٰ کے مفہوم میں آنے والے لوگوں کا گروہ ہے، کوئی اور نہیں اور نہ یہ ہے کہ کوئی الگ گروہ ہو ان سے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے مرکب ہو، اور مومنین، موحدین، صالحین اور مجاہدین کا گروہ فقراء، مساکین، خدمتگار، مظلوم، محروم اور مستضعف لوگوں کا گروہ ہی ہے، کوئی اور نہیں اور نہ ان سے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں سے تشکیل پانے والا کوئی گروہ ہے۔ پس مجموعی طور پر معاشرے سے زیادہ طبقات کا حامل نہیں، ایک بہرہ مند، ظالم اور استعمار گر طبقہ جس میں تمام کافرین آتے ہیں، اور دوسرا مستضعف گروہ جو مومنین سے مرکب ہے، اور اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ معاشرہ استضعاف گر اور استضعاف شدہ طبقوں میں منقسم ہے اور اسی سے کافر اور مومن گروہوں کی تشکیل ہوئی ہے۔ مستضعف بنانے کا عمل شرک، کفر، نفاق اور فسق و فجور سے ابھرتا ہے اور استضعاف شدگی ایمان، توحید، صلاح، اصلاح اور تقوی سے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اس تطابق کی وضاحت کے لیے کافی کہ ہم سورہ اعراف کی ان 40 آیتوں کا مطالعہ کریں جو 59ویں آیت لقد ارسلنا نوحا الی قومی سے شروع ہو کر 137ویں آیت وَمِرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَأَخُوهُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ پر ختم ہوتی ہے۔ ان 40 آیتوں میں حضرات نوح، ہود، صالح، لوط، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ ان تمام واقعات میں سوائے لوط کے واقعے کے یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ان تمام پیغمبروں پر ایمان لانے والے لوگ مستضعف طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں، جبکہ جنہوں نے ان کی مخالفت کی ہے اور کفر اختیار کیا ہے، ان کا تعلق ملا و مستکبر طبقے سے ہے۔ اس تطابق کی سوائے طبقاتی وجدان کے جو تاریخی مادیت کا لازمہ اور اس کا مستلزم ہے، دوسری کوئی دلیل و توجہ نہیں۔ پس در حقیقت قرآن کی روح سے ایمان اور کفر کی ایک دوسرے کے مقابل محاذ آرائی دراصل اس محاذ آرائی کا پرتو ہے جو استضعاف شدگی اور استضعاف گری کے درمیان واقع ہے۔ قرآن اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ مالکیت، جسے وہ لفظ غنا سے تعبیر کرتا ہے، طغیان اور سرکشی کا باعث ہے، یعنی یہ چیز تواضع، فروتنی اور سلم کی ضد ہے جسے قرآن یوں بیان کرتا ہے: اور جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز اور دولت مند محسوس کرنے لگتا ہے تو باغی ہو جاتا ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 6 تا 7۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن مالکیت کے بارے میں اس اثرات کو واضح کرنے کے لیے قارون کی داستان بیان کرتا ہے۔ قارون قبطی نہیں، سبتی تھا، یعنی اس کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا اور انہی میں سے تھا جنہیں فرعون نے مستضعف بنایا ہوا تھا، لیکن یہی استضعاف شدہ شخص
جب کسی نہ کسی طرح بہت زیادہ دولت کا مالک بن گیا تو اسی مستضعف قوم کے خلاف کام کرنے لگا جس میں کل تک وہ خود تھا۔ قرآن کہتا ہے قارون موسیٰ کی قوم کا ایک فرد تھا جس نے بنی اسرائیل کی اپنی مستضعف قوم کے خلاف ظلم کیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 76۔ کیا یہ بات خود وضاحت نہیں کرتی کہ ظلم کے خلاف پیغمبروں کا قیام خود مالکیت، سرمایہ داری اور سرمایہ داری کے خلاف قیام تھا؟ قرآن اپنی بعض آیتوں میں اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ پیغمبروں کے مخالف لیڈروں کا تعلق مترفین کے طبقے سے تھا، یعنی اس طبقے سے جو ناز و نعمت میں غرق تھا۔ ایک دوسری آیت میں اس مفہوم کو ایک کلی اور بنیادی قانون کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ہم نے کسی گروہ میں کوئی ایسا ڈرانے والا نہیں بھیجا کہ وہاں کے مترفین نے جس کی مخالفت نہ کی ہو اور یہ نہ کہا ہو کہ ہم تمہاری رسالت اور تمہارے پیغام کے سرے سے مخالف اور انکاری ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 43۔ یہ تمام باتیں اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ انبیاء اور ان کے مخالفین کی آپس میں محض آرائی اور کفر و ایمان کی ایک دوسرے کے خلاف سب آرائی تھی جو دراصل دو سماجی طبقوں، استضعاف شدہ اور استضعاف گر کی جنگ تھی۔ نمبر 2، قرآن نے اپنے مخاطبین کو ناس قرار دیا اور ناس سے مراد عام اور محروم لوگ ہیں۔ قرآن کا یہ طریقہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن طبقاتی فکر کا قائل ہے اور دعوت اسلام کی قبولیت کا حامل فقط محروم طبقے کو جانتا ہے، اور اسلامی آئیڈیالوجی صرف اور صرف محروم طبقے کو مخاطب کرتی ہے۔ یہ ایک اور دلیل ہے کہ اسلام کی نظر میں اقتصاد معاشرے کی بنیاد ہے اور تاریخ مادی ہویت کی حامل ہے۔ نمبر 3، قرآن نے اس کی تصریح کی ہے کہ تمام مصلحین، تمام مجاہدین، تمام شہداء، حتیٰ کہ تمام انبیاء عوام الناس کے درمیان سے ابھرے ہیں، نہ کہ نعمتوں میں غرق اور خوشحال طبقے سے۔ قرآن مجید جناب رسول اکرم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ وہی ہے جس نے امی قوم میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اس اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاکیزہ بناتا ہے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ اسی نے لوگوں کے درمیان جنہیں امت سے منسوب کیا گیا ایک رسول بھیجا، امت بجز محروم طبقے کے اور کوئی نہیں۔ اور اسی طرح شہدائے راہ حق کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یعنی ہر امت میں سے جو عوام الناس کا محروم طبقہ ہے، ہم ایک شہید کو اٹھائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اپنی دلیل اور اپنے گواہ ساتھ لاؤ۔ سورہ قصص آیت نمبر 75۔ اقتصادی اور طبقاتی مقام کے ساتھ اعتقادی اور اجتماعی مقام کے تطابق کی ضرورت دراصل تحریکات اور انقلابات کے قائدین کو محروم طبقے میں سے ابھارتی ہے، اور یہ ضرورت صرف ہویت تاریخ کو مادیت اور اقتصاد کو بنیاد قرار دینے کی صورت میں ہی قابل توجیہ ہے۔ نمبر 4، قرآن کے مطابق انبیاء کے قیام کی ماہیت اور معاشرے کے لیے ان کی راہ متعین کرنا عمارت نہیں بلکہ خود بنیاد ہے۔ قرآن سے استنباط ہوتا ہے کہ انبیاء کی رسالت اور بعثت کا مقصد معاشرے میں عدل، قسط، برابری اور مساوات قائم کرنا اور طبقاتی فاصلوں اور ان کے درمیان حائل دیواروں کو توڑنا ہے۔ تمام انبیاء ہمیشہ بنیاد سے چل کر جو ان کی بعثت کا مقصد رہا ہے عمارت تک پہنچتے ہیں۔ عمارت یعنی عقائد، ایمان، اخلاقی اصلاحات اور راہ و روش انبیاء کا دوسرا مقصد رہے ہیں جس کے لیے وہ بنیاد کی اصطلاح کے جستجو کرتے ہیں۔ جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس معاش اور مادی زندگی نہیں ہے اس کے پاس معنوی زندگی کا سرمایہ ماد بھی نہیں۔ یہ جملہ ماد و آخرت پر معاش اور معنوی زندگی پر مادی زندگی کے تقدم کو ظاہر کرتا ہے۔
اور مانوی زندگی کو عمارت اور مادی زندگی کو بنیاد کے عنوان سے پیش کرتا ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یہ بھی ہے، خداوندہ ہماری روٹی میں برکت دے، کہ اگر روٹی نہیں تو زکوٰۃ ہے نہ نماز ہے۔ یہ جملہ بھی معنویت کی مادیت سے وابستگی اور اس کی ثانویت کو ظاہر کرتا ہے۔ آج اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انبیاء کی کوششیں صرف عمارت کی حد تک رہی ہیں، اور وہ لوگوں کے عقیدہ، اخلاق اور رفتار و کردار کو سنوارنا چاہتے تھے اور انہیں مومن بنانا چاہتے تھے، بنیاد سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، اور یا یہ بنیادی امور کی حدسی ان کے نزدیک ثانوی تھی، یا پھر وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ مومن اور معتقد بنیں۔ ان کا خیال تھا کہ جب لوگ ایمان اور اعتقاد میں پختہ ہو جائیں گے تو پھر تمام کام خود بخود سنورنے لگیں گے، عدالت اور مساوات کا بول بالا ہوگا، استحصال پسند لوگ درست ہو جائیں گے، اور محروموں اور مستضعفوں کے حقوق خود اپنے ہاتھ سے انہیں دیں گے۔ غرض یہ کہ انبیاء نے اپنے ایمان اور عقیدے کے زور سے تمام مقاصد میں کامیابی حاصل کی ہے، اور ان کے پیروکاروں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ ان کی راہ اختیار کریں۔ یہ خیال اور سوچ ایک فریب اور دھوکہ ہے جسے استحصال پسند افراد اور ان سے وابستہ علماء نے انبیاء کی تعلیمات کو بے اثر کرنے کے لیے گڑھ کر اس معاشرے پر ٹھونسا ہے کہ اب لوگوں کی اکثریت ان باتوں پر یقین کرنے لگی ہے جو بقول مارکس جو لوگ مادی مصنوعات برآمد کرتے ہیں وہ معاشرے کے لیے فکری مصنوعات برآمد کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں معاشرے کی باغ دوڑ ہوتی ہے وہ معاشرے کی سوچ پر بھی حکومت کرتے ہیں، اور مانوی فرما روائی بھی ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انبیاء کا طریقہ کار اور ان کا میتھڈ اکثریت کی موجودہ سوچ کے بالکل برعکس رہا ہے۔ انبیاء نے پہلے معاشرے کو اجتماعی شرک، بیجا امتیازات، استحصال اور استضعاف شدگی جیسے اخلاقی، عملی اور اعتقادی شرک سے نجات دلائی، اور اس کے بعد اعتقادی توحید اور اخلاقی اور عملی تقوی تک پہنچے۔ نمبر 5، قرآن کے مخالفین کی منطق کو پوری تاریخ میں انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی منطق کے مقابل قرار دیتا ہے۔ وہ بڑی وضاحت سے اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مخالفین کی منطق ہمیشہ سے قدامت پرستانہ، روایت پسندانہ اور رجت پسندانہ رہی ہے، جبکہ انبیاء اور ان کے پیروکار مخالفین کے برعکس ہمیشہ تجدید پسند، روایت شکن اور مستقبل پر نظر رکھنے والے رہے ہیں۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ پہلے گروہ نے ہمیشہ وہی منطق استعمال کی ہے جسے عمرانیت کی روح سے استحصال گر اور استحصال شدہ طبقوں میں بٹے ہوئے معاشرے میں استحصال گر طبقے اپنے مفاد کے پیش نظر استعمال کرتا ہے۔ لیکن انبیاء اور ان کے ماننے والوں کی منطق وہی رہی ہے جو تاریخ کی محروم اور مظلوم لوگوں کی منطق ہے۔ قرآن کا گویا یہ التفات ہے کہ اس نے گزشتہ سے متعلق مخالفین اور موافقین کی منطق کو ہمارے لیے پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان دونوں گروہوں کی منطق کیا تھی، صرف اس لیے کہ یہ دونوں نقطۂ نظر خود ان دو گروہوں کی طرح پوری تاریخ میں آج تک ایک دوسرے کے سامنے کھڑے رہے، اور قرآن مخالفین اور موافقین کی منطق کو آشکار کر کے آج کے لیے ہمارے سامنے ایک معیار پیش کرنا چاہتا ہے۔ قرآن میں ایسے بہت سے مقامات کا ذکر ہے جہاں یہ دو نقطۂ نظر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے رہے ہیں۔ اہل تحقیق سورہ زخرف کی 40ویں سے 50ویں آیت تک، سورہ مومنین کی 23ویں سے 44ویں آیت تک، سورہ طٰہٰ کی 49ویں سے 71ویں آیت تک، سورہ شعراء کی 16ویں سے 49ویں آیت تک، اور سورہ قصص کی 36ویں سے 39ویں آیت تک کی طرف اس موضوع کے سلسلے میں رجوع فرما سکتے ہیں۔ یہاں ہم سورہ زخرف کی 20 سے 24 تک کی آیتوں کو بطور نمونہ ذکر کر کے ان کے بارے میں کچھ وضاحت پیش کرنا چاہتے ہیں۔
اور انہوں نے کہا اگر خدا چاہتا ہے کہ ہم فرشتوں کی عبادت نہ کریں تو ہم نہیں کرتے، لیکن اب جو کر رہے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی مرضی یہی ہے، یعنی مطلق جبر۔ یہ لوگ اس قسم کی جبر پسندانہ کو گفتگو از روئے دانائی و ادراک یا علمی و منطقی بنیاد پر نہیں کرتے، یہ تو صرف فرض و تخمین سے کام لیتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے ان کے لیے کوئی ایسی آسمانی کتاب نازل کی ہے جس میں کسی قسم کی جبریت پر مبنی بات ہو اور انہوں نے اسے اختیار کیا ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں، اس لیے اس میں نہ کسی سنجیدہ جبری اعتقاد کا دخل ہے اور نہ کوئی ایسی آسمانی کتاب ہے جسے اس سلسلے میں دلیل بنایا جا سکے، بلکہ ان کا اصلی قول یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راہ پہ چلتے دیکھا ہے بس وہی ہماری راہ ہے۔ پیغمبر نے ان سے فرمایا اب اگر میں تمہارے لیے کوئی ایسی راہ اور کوئی ایسا طریقہ پیش کروں جو تمہارے باپ دادا کی راہ سے بہتر اور برتر ہو، تو کیا یہ جانتے ہوئے کہ منطقی اعتبار سے میرا راستہ زیادہ صحیح اور زیادہ اصولی ہے، پھر بھی تم اپنے باپ دادا کی روش پر قائم رہو گے؟ انہوں نے کہا ہم بہرحال تمہارے پیغام اور تمہاری رسالت کے منکر ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انبیاء کے مخالفین بعض اوقات اس جبری منطق اور اس جبری قضاء و قدر کے نظریے سے کام لیتے ہیں جس کے مطابق ہمارا کوئی اختیار نہیں، جیسا کہ عمرانی حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ منطق موجود حالات سے ان فائدہ اٹھانے والوں کی منطق ہے جو نہیں چاہتے کہ حالات میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہو، اور اسی لیے وہ قضاء و قدر کو بہانہ بناتے ہیں، اور کبھی یہ باپ دادا کی سنت کا سہارا لیتے ہیں اور گزشتہ دور کو مقدس اور قابل پیروی گردانتے ہیں، اور گزشتہ سے کسی چیز کے تعلق کو ہدایت یافتہ اور صحیح ہونے کے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ ہمیشہ سے قدامت پسند اور حالات سے فائدہ اٹھانے والے لوگوں کی یہی منطق رہی ہے۔ ان کے مقابلے پر انبیاء روایت پرستی اور جبر پسندی کی بجائے زیادہ منطقی، زیادہ علمی اور زیادہ نجات بخش بات کرتے رہے ہیں، جو موجودہ حالات سے بیزار اور انقلابی لوگوں کی منطق ہے۔ انبیاء کی پیش کردہ حجت و دلیل کے مقابل مخالفین کی بن نہیں پڑتی، تو پھر وہ آخری بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں بہرحال جبر ہو یا نہ ہو، روایتوں کا احترام کریں یا نہ کریں، تمہارا پیغام، تمہاری رسالت اور تمہاری آئیڈیالوجی ہمارے لیے ناقابل قبول ہے۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا پیغام ہماری طبقیاتی اور اجتماعی موجودیت کی ضد ہے۔